قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا، بتا میں نے تجھے دولت دی، میں نے تجھے عزت دی، تیرے پڑوس کا بچہ بھوکا مر رہا تھا، اس وقت میری دولت کہاں چلی گئی، اس وقت میری عزت کہاں چلی گئی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے عزتدار لوگوں ذرا سوچو، جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے ویسے ایک یتیم کے بچے کو بھوک لگتی ہے۔ تو بتا دو کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم کو قلعے تک آنا ہے، اور صحیح سلامت اگر قلعے تک آ گئے تو تم کو ہم بغیر تم سے لڑے اس قلعے کی چابی تمہیں دے دیں گے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کیا معاملہ تھا۔ اب وہاں مسلمان پہنچتے ہیں، صحابہ کو بھیجا گیا، صحابہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہودی کا جو قلعہ ہے اس کے راستے پر بہت حسین و جمیل و خوبصورت لڑکیوں کو بچا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتا دوں بزرگان دین کا یہ قول رہا ہے کہ شیطان چاہے جس صورت میں آ جائے ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر شیطان نے اگر کسی عورت کا شکل اختیار کر لیا تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اب بات چل رہی تھی کہ یہودیوں کی جو چال تھی، انہوں نے اس پورے بازار میں ایک حسن کا جال پھیلایا اور یہ سوچ کے پھیلایا کہ مسلمان جب آئیں گے اس راستے پر تو ہماری خوبصورت لڑکیوں کو دیکھیں گے تو وہ دیوانے ہو جائیں گے بس، اور ان کی گرفت ہو جائے گی اور یہ قلعہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب صحابہ وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید اپنے وقت کے کمانڈر، وہ ایسے شخص تھے جو اکیلے 1000 لوگوں سے لڑ جایا کرتے تے۔ ارے تم مسلمانوں کی ہسٹری تو پڑھو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہاں کیا ہوا، جب وہاں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں کچھ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف ہمیں اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ کیا صحابہ نے کہا کون سی سنت؟ کہا میرے نبی کی سنت تم کو نہیں پتا، وہی سنت میرے رسول جب چلا کرتے تھے نا تو نگاہیں نیچی ہوا کرتی۔ ارے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے سرکار نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتا دیا، ارے زندگی جینے کا طریقہ جو محبوب بتا گئے اس کون کو کون برباد کر پائے گا؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ ہمیں کوئی مٹانے والا نہیں، بہت آئے مٹانے والے۔ لہٰذا اب جب وہ صحابہ کی جماعت ادھر سے گزری، جنہوں نے یہ دیکھا، اس تفصیلی واقعہ جنہوں نے نقش کیا، وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کی ایسی چال، قسم خدا کی اگر ان کے سروں پر پرندے انڈا دے دیتا تو وہ انڈا نیچے نہ گرتا۔ تو وہ سیدھی چال، نگاہیں نیچے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، تم حسن کا جال پھیلاؤ، تم چاہے جیسے شریعت رچو، ہم تمہارے پر اس میں پڑنے والے نہیں ہیں، ہمیں قلعے تک پہنچنا ہے۔ قلعے تک پہنچے، یہودیوں نے چابی حوالے کر دی، بنا جنگ لڑے قلعہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مین مقصد میرا یہ ہے کہ جب بھی چلو نگاہیں نیچی رکھو، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کہ پاؤں میں کوئی ایسی چیز آپ کے چھپے ہے نا۔ لہٰذا ارے ہم تو اس اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں کہ جن کے واقعات کو سن کر لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ ایک انگریز تھا، اس نے سرکار کی ایک حدیث سنی، وہ واقعہ تھا جس میں ایک یتیم شخص اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا جو 3 دن سے لاپتہ تھا، اس کی تلاش جاری تھی۔ اب وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور بہت ہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کی، یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا میرا لڑکا نہیں مل رہا ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ میں نے اس کے لڑکے کو فلاں میدان میں کھیل کے دیکھا۔ جب یہ سنا تو وہ بے سود ہو گیا اور وہاں سے اس نے دوڑنا چاہا۔ جیسے دوڑ لگائی تو رسول پاک نے اسے روک لیا، کہا یہ شخص، کہا یا رسول اللہ میرا لڑکا مل گیا، مجھے جانے دیا جائے، اب کیا ہے؟ تو کہا تیرے اندر 3 دن کی محبت ابڑ رہی ہے، تیرے جذبات میں بلا کی لذت، بلا کا پیار چھپا ہے، تو میدان میں جائے گا اور بہت ہی پیار سے، شدت سے اپنے لڑکے کو آواز دے گا اور کہے گا اے میرے بیٹے، اور جب تو یہ کہے گا اے میرے بیٹے تو ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں کوئی یتیم کا بچہ بھی کھیل رہا ہو سکتا ہے کہ کسی یتیم کا بچہ بھی کھیل رہا ہو،
اور اگر وہ یہ بات سن لے کہ اس نے بیٹا کہہ کے پکارا تو وہ یہ بھی سوچے کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کے پکار رہا ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ایک یتیم کے سامنے ایک یتیم کے سامنے اپنے باپ کا ذکر نہ کرو تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے ارے وارے اسلام، ارے اسلام کے ماننے والوں، تم ہمیں کہتے ہو ہم بیجا کسی کا خون بہا دیں گے. جب ہم اسلام میں تو ایسا زاویہ آپ کو بتایا گیا کہ کھانا جب پکاؤ تو پڑوس میں خوشبو ایسی، سالن پکاؤ تو پانی بڑھا لو. ایسا نہ ہو پڑوس کے بچوں میں ان کے ناک میں وہ خوشبو جائے اور وہ اپنے باپ سے تقاضا کر بیٹھے کہ اے بابا آج بہت دن ہو گیا ہم نے بھی گوشت نہیں کھایا ہے. اگر کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا بتا میں نے تجھے دولت دی، میں نے تجھے عزت دی، تیرے پڑوس کا بچہ بھوکا مر رہا تھا، اس وقت میری دولت کہاں چلی گئی، اس وقت میری عزت کہاں چلی گئی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے عزتدار لوگوں ذرا سوچو، جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے ویسے ایک یتیم کے بچے کو بھوک لگتی ہے، جیسے تمہیں درد ہوتا ہے ویسے ایک یتیم کے بچے کو بھی درد ہوتا ہے. بس آپ کو اپنے جذبات کو سنبھالنا ہے، اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے نا تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہو نا تو لگاؤ طاقت اور کسی غریب کے بوجھے کو اپنے سر پر لانا. سنت مصطفیٰ اپناؤ نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفقت رسول عربی، اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، سبحان اللہ. معاف کرنا سیکھو میرے دوست، میرے نبی نے بہت بڑا پیغام ہم تک دیا. آپ کی معافی سے نہ جانے کتنوں کے مسئلے سلجھ ہوتے ہیں. معاف کرنا سیکھو. ارے معاف کرنا ہمیں کسی اور سے نہیں سیکھنا بلکہ رسول پاک سے سیکھنا. آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ میرے نبی کس انداز میں اور کیسے معاف کیا کرتے تھے. آج تم کہتے ہو تمہاری حکومت ہے، تمہاری سلطنت ہے. سنو، میرے نبی نے بھی معاف کیا. جب کعبہ پر حکومت ملی نا، جب پوری طریقے سے کعبہ فتح ہوا نا، تب میرے نبی نے جب 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں انٹری کی نا تو اس وقت لوگوں کو لگا کہ آج جو ہم نے ان پر ظلم کیا تھا آج ہمارے وقت آ گیا ہے، جو آج ہم نے ان کو اذیتیں پہنچائی آج ہمارا بھی وقت آ گیا. لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر. میرے نبی ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور کہا جو بھاگ رہا ہے اسے بھی معاف کیا، جو چھپ رہا ہے اسے بھی معاف کیا. میرے دوستوں یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ معاف کیا، مطلب یہ ہے کہ اصلی معافی کا مزہ تو تب ہے جب اقتدار بھی ہاتھ میں ہو، ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہو، تب معاف کرو تو میں جانوں کہ تم نے معاف کیا. آج اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہو تو ہم مسئلہ چاہتے ہیں، بس کہتے نہیں بس نہیں چلتا. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بس نہیں چلتا. یہ اللہ جانتا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے، پہچانتا ہے. ہم جس وقت سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی اس وقت ہمیں کھانا دے رہا تھا. جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ دنیا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس وقت وہ کھانا دے رہا تھا. ایک پرندہ اپنی ڈال پر بیٹھا سوتا ہے اور وہ گرتا نہیں ہے، اسے کون بچاتا ہے؟ اللہ بچا رہا ہے. اتنا بڑا سمندر اگر اپنا رخ بدل دے دنیا کہاں جائے گی؟ اسی لیے کہتا ہوں اللہ پر عقیدہ رکھو، اللہ بہت رحیم ہے اور جیسا تم اللہ پر عقیدہ رکھو گے ویسا کل قیامت کے دن اللہ کو پاؤ. جو لوگ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی معصوم کی نگاہوں سے بہت ہی الحمدللہ بہت ہی جذبے کے ساتھ آپ لوگ سماعت کر رہے تھے. میں تو اس وقت اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ہوں. میرا گاؤں ہے کہ آپ آ کر اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور یہ اسٹیج اور یہ عوام میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں.
اور اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ بولنے سننے میں جو بھی غلطیاں گستاخیاں ہو گئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے توسل سے ہم سب کے سننے ہوئے اور بولنے ہوئے کو معاف فرما کر اپنے بارگاہ میں ہمارے سننے کو اور بولنے کو قبول فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ